اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے عید مبارک ہو، بہت بہت عید مبارک ہو، کیونکہ یہ عید قربان ہے، اس پر گوشت کی فراوانی ہوتی ہے، تو ہم لوگ گوشت ذرا زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو کچھ نہ کچھ بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو آج کا موضوع ہے معدے کی درستگی کے لیے ایک اچھا سا نسخہ۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ دنیا میں کہیں دور دراز جس کو اس نسخے کی ضرورت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو عید قربان کا فلسفہ تو تقریباً سارے ہی مسلمان جانتے ہیں۔ یہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے حکم پر قربانی کرنے کی کوشش کی، یعنی قربانی کرنے کی پوری حتی الامکان کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں۔ تو اللہ کے حکم پر مینڈا جنت سے لایا گیا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا۔ لیکن ہم لوگوں نے تو صرف یہ دیکھ لیا کہ مینڈا ذبح ہوا، لیکن اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، آپ بے دھڑک ہو کر چھری چلائیں، آپ مجھے انشاءاللہ فرمانبرداروں میں سے پائیں گے۔ اصل قربانی یہ گفتگو تھی، لیکن ہم لوگوں نے وہ دمبا مینڈا تو دیکھ لیا، گفتگو کو بھول گئے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں اتنا رہے بھی نہیں، وہ تو زیادہ تر شام میں رہے، کبھی کبھار گھر آتے تھے۔ تو میں حیران ہوں کہ کس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب فرزندی سکھائے، کس طرح؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس طرح مہربان ہوتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی فرما برداری کی۔ اصل قربانی یہ تھی۔ تو بہرحال وہاں سے یہ عید قربان کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امت کے مالداروں پر یہ قربانی فرض کی، اور یہاں تک فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اور اس پر ملے گا کیا؟ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک گناہ معاف اور ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو آج گوشت زیادہ کھا لینے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بد ہضمی ہو، اس کے لیے الحمدللہ ایک اچھا سا نسخہ بتا رہا ہوں۔ یہ ایسا افیکٹو اور سادہ اور آسان نسخہ ہے کہ جو کوئی بھی چاہے جس وجہ سے بھی معدہ خراب ہو یہ کھائے، اور اگر اس کا معدہ ٹھیک نہ ہو تو وہ مجھے آ کے پکڑے، مجھے فون کرو کہ ہم نے حکیم صاحب آپ کا نسخہ استعمال کیا، ہمارا معدہ صحیح نہیں ہوا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دوائی کھائی جائے اور معدہ درست نہ ہو۔ اور نسخہ انتہائی سادہ ہے۔ آپ نے ایک 50 گرام اجوائن دیسی لینی ہے اور اس میں 1 درجن لیموں نچوڑ لینے، بس ان کو خشک کر لیں اور پیس لیں۔ نسخہ دوبارہ سنیں، 50 گرام اجوائن دیسی، 1 درجن لیموں نچوڑ لیں، دونوں کو مکس کریں، لیموں کا رس اور اجوائن کو خشک کر لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں، شیشے کی بوتل میں محفوظ کریں۔ صبح شام چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ تازہ پانی بعد از غذا لیں۔ انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں ہے کہ معدے کی تمام بیماریاں درست نہ ہوں۔ قے آنا، دل کا کچا ہونا، کھٹے ڈکار، پیٹ میں درد، معدے کی بد ہضمی کی وجہ سے قبض، اور معدے کی گیس کی وجہ سے سر میں درد، یہ ساری بیماریاں الحمدللہ
مکمل طور پر درست ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس نسخہ سے ضرور فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔